میں آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارے مذہبی اسکالر جناب سید محمد زاہد محی الدین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کی خوبصورت سوالات کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ یقیناً انہی کی جانب بڑھیں گے چونکہ ہمارے پاس اب افطار ٹرانسمیشن کا وقت یقیناً اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سوالات بہت زیادہ ان کے ساتھ کیے، رمضان میں روزہ رکھنے کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، جو انسان روزہ نہیں رکھتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ سوالات تو یقیناً ہم نے کر لیے۔ ان کے متعلق انہوں نے بہت ہی آسان انداز میں ان کے جوابات دیے، تو ایک سوال لے کے ان کی جانب پھر بڑھتے ہیں۔ قبلہ ہم نے مختلف سوالات کے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیے۔ روزہ رکھ بھی لیا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، اب روزہ جس نے توڑ دیا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور روزہ توڑنے کے بعد اس کا کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ دونوں سوالوں کو آپ مختصر سا جواب دیجیے گا ناظرین کے لیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بہت اہم سوال تھا جو آپ نے پوچھا نا، جس کے مطلب کہ اس کی دو یعنی کہ شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط پر روزہ توڑ کر اس کا کفارہ اور اس کی قضا، یعنی کہ کفارہ الگ ہوتا ہے، قضا اس کی الگ ہوتی ہے۔ اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں۔ رد المختار صفحہ نمبر 172 پر یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قضا اس کی روزہ کی جو ہوتی ہے، جو اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کھانا۔ بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی میں کفارہ ادا کرنے لگا ہوں، جی مسکینوں کو بلا لیں۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ بہن ہو گئی، بھائی ہو گیا، چاچا زاد بھائی ہو گیا، رشتہ داروں کو بلا کے افطاری کروا دی، یہ میں کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو بلایا جائے جو اس کے قابل ہیں، جو جن کا یہ حق ہے۔ تو اسی طرح یہ یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلانا، یا پھر 60 دن کے روزے رکھنا۔ اور 60 دن کے روزوں کے اندر جو اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ہمیں حکم فرمایا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اگر 60 دنوں کے روزوں کے اندر ایک دن کا روزہ بھی تم سے رہ گیا نا، پھر نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور بہتر یہ عمل ہوتا ہے کہ تم کفارہ یعنی کہ مسکینوں کو کھانا کھانے کی کھلانے کی بجائے تم خود اس پر روزے رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ یہ کفارہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین محترم، یقیناً آپ نے ان کے جوابات بڑے خوبصورت انداز میں سماعت کیے ہوں گے۔ آج اس افطار ٹرانسمیشن میں یقیناً بہت ہی علمی گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمت بھی جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ افطار میں ہاتھ بلند کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو یقیناً ہماری رائل نیوز کی پوری ٹیم کے لیے، پوری مینجمنٹ کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یقیناً افطار کے وقت اللہ کی ذات دعا قبول فرماتی ہے۔ آج کی اس افطار ٹرانسمیشن کا وقت یقیناً اختتام کو ہوا جاتا ہے۔ ہمیں کل کی اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ آپ کے لیے خوبصورت اسکالر، خوبصورت ثنا خوان لے کے حاضر ہوں گے۔